السلام علیکم۔ قومی اسمبلی کے اراکین نے آج حلف اٹھا لیا اور خوب نعرے بازی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف جو اب سنی اتحاد کونسل سے جنہوں نے رکنیت حاصل کی ہے، وہ عمران خان کے باقاعدہ ان کا وہ چہرے والے ماسک پہن کے ہاؤس کے اندر آئے اور پی ایم ایل این کے لیڈرز کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی۔ تو ایک تو آج کے اجلاس سے بڑا کلیئر اور لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج یہ ہے کہ جتنے دن بھی اجلاس ہوا کرے گا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس عددی برتری نہیں ہے۔ اگر ریزرو سیٹس جو ہیں پی ایم ایل جو پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں یا سنی اتحاد کونسل کے حصے میں آئیں گی، وہ اگر ان کو مل جاتی ہیں، بگ گف ہے ابھی کیونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، تو عددی طور پر جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوگی۔ اور یہی عمران خان کے ماسک پہن کے روزانہ اگر انہوں نے نعرے بازی کی تو شہباز شریف کو اسمبلی چلانا اور حکومت چلانا کافی مشکل پیش آئے گی۔ آج اس کی ایک چھوٹی سی جھلک پہلے دن ہی نظر آئی۔ 92 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، اور ریزرو سیٹس اگر ان کے پاس مل جائیں تو لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بھی انہی کی بن کے رہے گی اسی ہاؤس کے اندر۔ تو مائنورٹی والی پارٹی رول کر رہی ہوگی اور جو بڑی پارٹی ہے وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہوگی، تو ایسے میں نظام حکومت درم برم ہونے کے تو زیادہ امکانات ہیں، بہتر بننے کے امکانات بہت تھوڑے ہیں۔ اسی لیے وہ سوال دوبارہ اٹھے گا کہ کیا اصولی طور پر جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا حکومت سازی کے لیے، لیکن اس جماعت کے اوپر بھی سوال اٹھے گا کہ کیا اس کو باقی سیاسی جماعتوں سے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا سیاسی مشاورت کے لیے۔ دونوں کام نہیں ہوئے پاکستان میں، تو جب دونوں کام سیدھے طریقے سے نہ ہو تو کوئی الٹا راستہ نکلا کرتا ہے۔ اس ہاؤس کے اندر بھی سیدھے طریقے سے آغاز نہیں ہوا۔ صدر صاحب کل تک اجلاس بلانے سے گریزاں تھے، آدھی رات کو ان کو پھر خیال آیا کہ نہیں آج 21واں روز ہے، اجلاس تو ہونا ہی ہے، اس لیے میں اب نوٹیفیکیشن کر کے اجلاس بھی طلب کر ہی لوں۔ تو کام بہت سے ایسے ہو رہے ہیں جو جس طریقے سے ہونے چاہیے ان اصول و ضوابط کو ہم چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روز ایک نئے مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب اب 2 ہی روز کی دوری کے 3 مارچ کو الیکشن ہو جائے گا، تو نظام حکومت ایک بن جائے گا، اور امید یہ ہے کہ کچھ ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سر فہرست جو ایجنڈا آئٹم یا درد سری ہوگی جو بھی حکومت میں آئے گا، پہلے تو اسے لوگوں کے لیے جو مہنگائی ہے اس کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور دوسرا آئی ایم ایف کی لٹکتی تلوار ہے۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہے آئی ایم ایف کا موجودہ، یہ مارچ کے مہینے کے آخر تک یہ ہے، اگلے مہینے سے ہمیں نیا پروگرام چاہیے، اس کے بغیر ہماری بیلنس آف پیمنٹ کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ کیا یہ کمزور ناتواں کولیشن گورنمنٹ جس کے پاس اپنی لارجسٹ پارٹی بھی نہیں ہے ہاؤس کے اندر، کیا وہ یہ ایسے مشکل کام کر پائے گی؟ آج کے پروگرام میں ان تمام ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ جو شرکا پروگرام میں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، خرم شہزاد ورک صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، رکن قومی اسمبلی بنے ہیں، سنی اتحاد کونسل کہہ لیں یا پی ٹی آئی کہہ لیں، دونوں کے رکن یہی ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پرسوں بن جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کو ووٹ کرے گی تو آپ کے نمبرز پورے ہو جاتے ہیں، لیکن آج جو میں نے ہاؤس کا منظر دیکھا مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے سموتھ سیلنگ ہونے جا رہی ہے، ٹف چیلنج ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کس چیز کا ٹف چیلنج ہوگا۔ جب شہباز شریف صاحب نے دعوت دے دی انڈیپینڈنٹس کو، سنی اتحاد کو یا پی ٹی آئی کو کہ آئیں اور حکومت بنا لیں، اور جب خورشید شاہ صاحب نے ان کو فون کر کے دعوت دے دی کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں حکومت بنانے میں، تو پھر کس چیز کا مسئلہ ہے؟ خطرہ تو یہی رہتا ہے نا کہ میری حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی۔ جب وہ شروع میں ابتدا میں الف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ حکومت بنا لیں تو بنا لیں، ابھی بنا لیں، مہینے بعد بنا لیں، 6 مہینے بعد بنا لیں۔ شہباز شریف صاحب تو وہ کریں گے جو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، دیٹ از ڈیلیوری۔ جو آپ لوگوں سے کہ شاید وہ بھائی لوگوں سے ملاقات کا ذکر کرنے لگے، نہیں، آپ بے شک وہ بھی ذکر کرتے ہیں، مگر شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ڈیلیوری کا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بولیں کہ یہ کام 2 سال حکومت میں کون سی ڈیلیوری کی ایز پرائم منسٹر، تو وہی موقع تھا نا پہلا۔ نہیں، کیا چیز ڈیلیور نہیں کی؟ میں بتاتا ہوں، امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا، آج تک نہیں ہوا، 70 سال ہو چکے تھے۔ امیروں کو بھی غریب بنانے کی کوشش۔ آپ جیسے بھی اس کو انٹرپریٹ کریں، اگر آپ مجھے سوال پوچھیں تو میں جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 1، ملک کو بینکرپسی سے بچایا، اس کے باوجود کہ ہمارے وہ بڑے قریبی دوست ہیں، مگر اس وقت کے وزیر خزانہ، مجھے تو نام لینا بھی معیوب لگتا ہے، انہوں نے فون کر کے کہا دیگر وزرائے خزانہ جو صوبائی تھے کہ آپ پاکستان کو بینکرپٹ کر دیں، فون کر کے کہا کہ آپ یہ خط لکھیں آئی ایم ایف کو کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ چلا جائے، پاکستان کے شری لنکا والا حال ہو جائے۔ شہباز شریف صاحب نے اس کو نیگوشیٹ کر کے پاکستان کو تباہی سے بچایا، اور پیپلز پارٹی اور دیگر الحاقی جماعتوں کی مدد سے ساتھ کھڑے ہو کے مشکل فیصلے کیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ٹیرف جو 70 سال میں علیحدہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کی انسٹرکشن کے اوپر امیر اور غریب کا گیس کا ٹیرف علیحدہ کیا گیا، یعنی وہی گیس اگر امیر آدمی استعمال کرے تو اس کو 3 گنا زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں،
اور غریب آدمی کو 3 گنا یا دگنے کم دینے پڑتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ یہ میں آپ کی باتوں سے کنونس نہیں ہوں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام توڑا بھی آپ نے ابھی تو میں نے گنوانے شروع کیے نہیں، یہ غلط دعوے ہیں نا. جیسے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل آپ نے کیا تھا، مفتاح اسماعیل نے ریوائیو کیا ہوا تھا، پھنسے ہوئے تھے آپ. پھر جا کے جب 3-4 مہینے وہ واپس نہیں آئے تو پھر دوبارہ شہباز شریف کو انٹروین کرنا. تو شہباز شریف صاحب نے کیا نا ڈیریل بھی تو شہباز شریف کی حکومت نے کیا نا. ڈیریل کسی باہر سے آ کے تھوڑی کیا کسی نہیں، اس سے پہلے ڈیریل نہیں تھا. مفتاح نے ریوائیو کر دیا. ایک منٹ ٹھہریے، وہ آپ کی بات ٹھیک. شہباز شریف صاحب نے جب حکومت لی تو ڈیریل تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت ٹوٹا ہوا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پہلے، آپ مفتاح کو علیحدہ کر رہے ہیں اس وقت نہیں تھی. ایک منٹ ٹھہریے، مفتاح کو آپ علیحدہ کر رہے ہیں ایز اف مفتاح شہباز شریف کی حکومت نہیں تھی. مفتاح اگر لے کر آیا تو وہ بھی شہباز شریف لے کر آئے، اور اگر اس کے بعد ڈار صاحب کے دور میں دوبارہ واپس آیا تو وہ بھی شہباز شریف. توڑا بھی تو آپ ہی نے نا، خراب بھی تو آپ ہی نے. میں دوبارہ آپ کو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے 2 حکومتیں بنا دی، ایک مفتاح کی اور ایک شہباز شریف کی. اچھا، آپ نے بحث میں ہم پھنس جائیں گے. آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ آنے والے وقت کے اندر وہ جتنے مشکل فیصلے کرنے والے ہیں جن سے غریب آدمی کو پروٹیکشن ملے، جس سے اس ملک کے اندر وہ لوگ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ کھسوٹ ختم ہو. اور وہ کام مشکل بات بتا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے جو لوگوں نے میاں شہباز شریف کو نہیں کہا کہ یہ 2 سال میں ہوگا، اور اس نے کہا یہ 9 مہینے میں ہوگا اور پھر 7 مہینے میں. کیا شہباز شریف کے اپنے اوپر جو 26 ارب کے کیسز تھے ان کا حساب دیں گے؟ تو دیں جی. ابھی میں کہتا ہوں، ابھی میں جب ہم آپ کو شروع میں کہہ رہے ہیں کہ حکومت لے لیں، تو آپ اگر ان کیسز کا حساب لیں گے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ چلے جائیں، تو ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے. ہم تو آئے حکومت میں یہ کہتے ہوئے ہیں کہ آپ حکومت کر لیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم میجورٹی میں ہیں، اس کو حکومت بنانی چاہیے نا. خرم صاحب تو بھائی کیوں نہیں بنا رہی؟ بتائیے خرم صاحب. سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اس کے بعد آج جو بھی ہاؤس میں ہوا، جو آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی، انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے صحت کارڈ کو بند کیا. غریب کے لیے انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے غریب کا جینا اجیرن کر دیا. آج اسی کا رزلٹ ہے جو اس الیکشن میں آیا. آپ نے سب دیکھا، سارا پاکستان ایک طرف کھڑا اور کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہیں. 47 کی کچھ پیداوار ہیں اور کچھ کے پاس 45 پڑے ہوئے ہیں مکمل، اور ان کو ہاؤس میں نہیں آنے دیا جا رہا. یہ ستم ظریفی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ. آپ کے خیال میں یہ 45 اور 47 کا تصفیہ ہوگا، یا جب تک ہاؤس ہے تب تک یہ فساد برقرار رہے گا؟ دیکھیں، آج ہم نے وہاں پہ یہ بات اٹھائی، ہم نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ اس پہ آپ رولنگ دیں آج اس کے اوپر، کہ جن بھی لوگوں نے آج یہاں پہ حلف لیے ہیں، جو 9 فیبرری کو جو جیتے ہیں الیکشن میں، ایک 8 کو ہوا، ایک 9 کو ہوا، تو ان کے اوپر ایک رولنگ دیں. ہم نے وہاں پہ یہ احتجاج کیا، احتجاج ریکارڈ کروایا ہم نے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کورٹس میں بھی جائیں گے اور ہمیں انصاف وہاں سے ملے گا انشاءاللہ. سپریم کورٹس میں جائیں گے اس کو ایشو کو لے کر؟ اوبیسلی ہم ہر فورم پہ جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہیں، وہاں پہ ہماری سماعت ہو رہی ہے، لیکن ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی توقع قطعاً نہیں ہے. آپ بتائیے چانڈیو صاحب، یہ آج جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں، پی ٹی آئی والوں نے پروٹیسٹ تو کرنا ہے. 45 47 کا ایشو ہے، جیسے فارم 14 کا ایشو تھا نا 2013 میں، اب 45 47 کا ایشو ہے. پہلی بات تو مجھے اچھی لگی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی شخصیت پی ٹی آئی کی قانون کے مطابق تو بات کر رہی ہے. یہ ہے کہ آج ہاؤس کے اندر بھی گئے، جو گڈ بگننگ یہ ہے کہ ہاؤس کے اندر گئے بجائے ڈی چوک میں کھڑے ہونے کے. خوش آئند بات ہے. مجھے نہیں تھی امید، مجھے وہی تھی جو انہوں نے کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ایوان میں گئے، ایوان میں جانا اچھی بات ہے، وہاں تقریریں کریں. پہلے بھی غلطیاں یہ کی ہیں، ایوان سے بھاگے. ایوان سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، ایوان کو لعنت نہیں دینی چاہیے تھی، ایوان کے سامنے یہ اندھیر نگری نہیں کروانی تھی، کپڑے نہیں سکھوانے تھے ایوان کے دیواروں پہ. وہ غلط معاملہ تھا. سیاسی جنگ سیاست صحیح جیتی اور ہاری جائے گی. اب ان کا یہ کمال ہے، بات چیت نہیں کریں گے. یہ آج ایک کمال ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے. مولانا کے پاس گئے تو وہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. نہیں ہے تو صحیح جی، ان کو ڈیزل کے نعرے لگواتے تھے جلسوں کے اندر، خود عمران خان لگواتے تھے. وہ تو ظرف مولانا صاحب کا ہے کہ بات تو کر رہا ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں کی تھی خان صاحب نے. تو آج ادھر گئے تو اس لیے میرا خیال ہے آہستہ آہستہ آپ کی طرف بھی آ جائیں گے. مولانا صاحب سیاسی آدمی ہیں، بات کر، ہم سیاسی ہیں. ہم نے تو پہلے دن کہا ہم کریں گے. جب ابھی خان صاحب آئے ہم نے کہا قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس ملک کی بدنصیبی یا خان صاحب کی بدنصیبی
انہوں نے اس آفر کو نہیں قبول کیا. میاں شہباز شریف نے بھی یہ کہا کہ جناب ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. کیا تھا میاں خان صاحب کے ذہن میں مجھے نہیں پتا, یہ افراتفری ان کے ذہن میں تھی یا کوئی منزل اس افراتفری میں لینا چاہتے تھے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن ٹوٹل ان کا رویہ غیر سیاسی تھا. ہم نے کہا ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ہم نے تو ابھی بھی کہا کہ حکومت آپ بنائیں. لیکن جو سامنے چیلنجز ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے, اب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے, جو کابینہ وہ تشکیل دیں گے اس کی پارٹی ہوگی, آپ کی جماعت سے تو حصہ نہیں لینا کسی نے کابینہ میں, وہ ایشوز کو ایڈریس کر پائیں گے؟ مل صاحب نہ کریں. مل صاحب بات یہ ہے, جو حکمران بننے جائے گا اس کو سارے معاملات کو منہ دینا پڑے گا. بھاگ کر ملک کے معاملات سے بھاگ کر آپ حکومت نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نے حکومت لی, آدھا ملک جا چکا تھا, لیکن لینی پڑے گی. آپ جب قیادت کے لیے خود کو پیش کرتے تو ہوگا. افراتفری کی قیامت تھی جب بے نظیر صاحبہ نے حکومت سنبھالی, قبول کیا اس بحران کو. آصف صاحب نے بحرانوں کو منہ دیا ہے. آپ حکمرانی بھی کریں گے, ایسے تو نہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ او اتنے بڑے حالات خراب ہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ کے ذہن میں پلان کیا ہے؟ جی بڑا کلیئر. میں پہلے ایک حرف کہوں گا. دیکھیے, حکومت نہ بنا کے پی ٹی آئی نے ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کی. میرے خیال میں میجورٹی اگر کلیم کرتے ہیں تو حکومت بنائیں, اس کے بعد بے شک احتساب کریں, اندر لیں, حکومت بنائیں, الیکشنز کی اوپر تحقیق کریں, جس کا حق ہے اس کو دلوائیں. ہمارے بھی جن لوگوں کا ان کا حق ہے ان کو دلوائیں. حکومت سازی کی طرف جانا چاہیے. سنی اتحاد کے ساتھ جبکہ پارٹیاں موجود تھیں جنہوں نے لسٹیں جمع کروائی ہوئی تھیں, ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا جس نے کوئی سیٹ نہیں جمع کروائی ہوئی تاکہ یہ پھڈا پڑ جائے اضافی سیٹوں کا, جو اسپیشل سیٹیں ہیں خواتین کی اور مائنورٹیز کی, ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا. آپ کو یہ نہیں لگتا معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے جب ان سے بلہ لے لیا اور ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا, آپ کو یہ نہیں لگا کہ پولیٹیکل کرائسس کی بنیاد اس فیصلے نے رکھ دی؟ دیکھیں بھائی, ہم نے تو نہیں کیا, جس نے کیا اس سے پوچھیں. دیکھیں میں آپ عجیب بات, میں نے تو کئی پروگرامز میں آ کے کہا ہے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. جو سوال آپ نے اٹھانا ہے کیئر ٹیکر حکومت کے اوپر یا الیکشن کمیشن کے اوپر یا عدالتوں کے اوپر, ہماری طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ جن کے اوپر ہے جو فیصلے کر رہے ہیں نہیں شک, دیکھیں نا, شک تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے دو کرائسس کریٹ کیے, ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک آپ نے پولیٹیکل کرائسس کریٹ کیا, اب آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اقتصادی اور معاشی کرائسس بھی پیدا ہو جائے. یعنی تینوں صورتوں میں آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آئی پلے اور نو پلے. وہ بچہ نہیں ہوتا جو کرکٹ میں اپنی باری لے کے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتا ہے کہ اگر میری باری ختم ہو گئی ہے تو اب کھیل ہی بند ہو جانا چاہیے. آئی ایم ایف کو خط لکھنا another very bad political option. نہیں, مگر ان میں سے کون سی اچھی آپشن ہے بھائی؟ حکومت آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت بنتی ہے, لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں, اور یہ چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آئیے آپ کی حکومت بنتی بنائیں, تو کیوں نہیں بنائیں؟ آپ خرم صاحب آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. ہم حکومت ضرور بنائیں گے انشاءاللہ. الیکشن میں سیاسی جماعتیں جاتی اسی کام کے لیے ہیں کہ ہم نے حکومت بنانی ہے, اور باقی سیاسی قوتوں سے بات بھی الیکشن لڑا جاتا ہے. ہم اسی لیے الیکشن لڑے. میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے حکومت عوام پاکستان نے ہمیں 2/3 میجورٹی دی. ان کے پاس تو صرف 17 سیٹس تھیں. وہ کیسے چلی گئی نا جب تک ثابت نہ ہو جائے. دعویٰ آپ کرتے رہے لیکن حکومت بنا کے ایک پبلک کی رائے ہے, ایک پبلک کی رائے ہے, ایک پبلک کی چانڈیو صاحب بنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. یہ گورنمنٹ بنے گی, پاکستان تحریک انصاف کی بنے گی انشاءاللہ. اب دیکھیں ہمارے مینڈیٹ کو, ہمارے سوال ہے یہاں پہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر باقی پولیٹیکل قوتیں جو ہے نا ان سے بات چیت کرنی چاہیے, جیسے آج مولانا سے کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی کریں. ہمارے دل بہت کھلے ہیں, ہم ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. چانڈیو صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ یہ احتجاج بڑی جلدی کرتے ہیں. چانڈیو صاحب احتجاج کیوں کیا جاتا ہے؟ عمران خان احتجاج کب کرتے تھے؟ احتجاج تب کیا جاتا ہے جب آپ کی کسی فورم کے اوپر سنوائی نہ ہو رہی ہو, جب آپ کو کہیں سے انصاف نہ مل رہا ہو, جب آپ کے ساتھ. وہ صرف اپوزیشن میں احتجاج نہیں تھے کرتے, وہ حکومت میں رہتے ہوئے بھی احتجاج ہی لگتا تھا کر رہے ہیں. کبھی کہتے تھے مونچھوں والے سے ایک ایک پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دوں گا, ان کی ایسی ترا دوں گا. پرائم منسٹر کو اس طرح کے کام ٹھیک نہیں لگتے. کام ڈاؤن چاہیے سیاست کے اندر, جمہوریت کے اندر, پھر ملک آگے چلتے ہیں, ویسے نہیں چلتے. میں سمجھتا ہوں جتنا سوال میں پوچھوں, جتنے بردبار جتنے تحمل والے عمران خان ہیں, میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان میں اتنا کوئی بردبار عمران خان نہیں سر, یہ جتنے تحمل والے ہیں. دیکھیں والی بات کافی مشکل ہے. نہیں, میں یہاں سے آپ سے ڈیفر کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے, بڑے قریب سے دیکھا ہے. 22-24 سال سے ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے. وہ
نرم رویہ نہیں ہے ان کا اپوزیشن کے معاملے میں. رویہ یہ تھا کہ ان ساروں کو جیل میں ڈال دیا جائے. ہونا چاہیے کچھ باتوں کے اوپر. رانا ثناء اللہ پہ 15-20 کلو ہیروئن ڈال دی, وہ ڈالنی چاہیے نہیں. خان صاحب نے نہیں ڈالی, خان صاحب نے قطعاً نہیں. جو ایجنسیز کام کرتی ہیں, جو ایجنسیز کام کرتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہی ہیں. شخص کو اٹھا کے سزا دے دیتے نا. نہیں وہ تو اس کے اوپر کارروائی ہوئی باقاعدہ طور پہ اوپر اس کے اوپر آگے چلی. نہیں سر ہوا نا اس کے اوپر جس نے جو بھی کیا وہ الٹیمیٹلی مٹی پاؤ اور آگے چلو یہ کام ہوا. کیونکہ رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ اپنی تقریر میں کہہ چکے تھے کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں, موت کی کال کوٹری میں ڈالوں کسی وجہ سے. اور وہ ہوا کیا وجہ سے نا. اگر کوئی کسی کے اوپر بات کرتا ہے تو شاید اس کی کالی کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے بات کی. اس وجہ سے انہوں نے یہ بات یعنی کہ جو وہ ماضی میں کرتے رہے, جو وہ ماضی میں کرتے رہے. بولی فائنلی پی ٹی آئی والی زبان. میں تو چانڈیا صاحب کی یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کو تو اچھا نہیں لگے گا نا, اور ہم کہیں گے بھی نہیں کہ کسی کو کالے کرتوتوں کی وجہ سے جیل میں اب ڈالا گیا ہے. آپ نے خان صاحب کی سختی کی بات کی. اگر خان صاحب سخت بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے بغیر وجہ کے بھی کرتے ہیں. بغیر وجہ کے کبھی نہیں انہوں نے بات کی. ہم بڑے نزدیک رہے ہیں خان صاحب سے, بڑے نزدیک سے ان کو دیکھا ہے. وہ بہت برے الفاظ کا چناؤ تھا, میں اس کی مذمت کروں گا. پاکستان کے بڑے لیڈر کو دیتے درست نہیں ہے کہ آپ نام نہیں بار بار نہیں لیں, بار بار نام نہیں لیں, غلط فہمی ہوگی. یہ کیا بات تھی آپ بتائیں. رات کو آپ نے ہمارے زرداری صاحب کی بہن کو رات کو اٹھا کر آپ رات کے بیچ جیل پہنچا گیا, اس میں کیا تھا؟ لیکن خواتین کا بھی کوئی احترام ہوتا ہے. وہ بھی غلط تھا جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ, وہ بھی غلط ہے. پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جیلوں میں. سر ہماری مائیں بہنیں آج جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں, کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ ہماری ماں ریحانہ, ماں جو ہماری ریحانہ ڈار ہے, ہماری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا, کیا وہ ماں نہیں ہے؟ کیا ہماری باقی جو ہماری خواتین ہیں اتنا ہی غلط ہے, وہ ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں, ان کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا جاتا ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ ہماری ماں ہے, کیا وہ خاتون نہیں ہے؟ ان کے بارے میں کیوں نہیں آپ آواز اٹھاتے؟ میں ان سے بات کرتا ہوں, ان کو رہا کیا جانا چاہیے. ایک بات ہماری خواتین نے بھی یہ رویہ اپنایا تھا, زرداری صاحب کی بہن نے بھی یہ رویہ اپنایا تھا جو آپ کے رہنماؤں نے اپنایا. شب میاں صاحب کی بیٹی نے بھی وہی رویہ اپنایا تھا جس کا آپ نے اس کو جواب دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ ہمارے سماجی قدروں کو جانتے نہیں ہیں. آپ جہاں سے پڑھ کے آئے ان کی قدریں لے کے بیٹھ گئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے سماج میں. آپ رات کو اٹھا کر خواتین کو جیل بھیج دیتے. ظلم کیا تھا؟ یہ کہنا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, یہ میں نے کہا آپ تو نہیں کہے ہیں. کچھ نہ آپ نے کیا ہوگا. جو پی ٹی آئی والے سارے اندر ہیں, آپ اس کی مذمت کریں گے؟ ہم نے تو مذمت کی ہے نا. کس کی مذمت کیا؟ عمران اور بشرا بی بی دونوں جیل میں ہیں اس وقت, ایک بنی گلہ میں بند ہے. عمران خان کا تو معاملہ الگ ہے, میں اس کو نہیں کہہ سکتا. نہیں کہہ سکتا. خان صاحب نے رویہ جو رکھا ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. میں تو نہیں کہتا جیل ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں دشمن مرے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جائے, لیکن آپ بھی تو کچھ خیال کریں. ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جو کچھ نون والوں کے ساتھ ہوا, مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب بھلے آدمی, وہ طویل عرصہ انہوں نے جیل میں ڈالا, مفتاح اسماعیل طویل عرصہ جیل میں گزارا, احسن اقبال طویل عرصہ جیل میں گزارا, خواجہ سعد رفیق طویل عرصہ جیل میں گزارا, نواز شریف صاحب, مریم, ان دونوں نے طویل عرصہ جیل میں گزارا. یہ رویے درست نہیں تھے. تو ابھی آپ کو درست رویہ کرنے کے لیے کم از کم ان کے جو جیلوں میں ڈالے ہوئے بندے ہیں ان کو کچھ چھوڑ دینا. دیکھیں میں نے ہر مقام پہ یہ کہا. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ مائیں بہنیں, بالکل, تو ایسا لگا کہ بس مریم نواز جو ہیں وہ ماں بہن نہیں ہیں, باقی سب ماں بہنیں. اور زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کسی کی ماں بہن نہیں ہیں, باقی ساری ماں بہنیں ہیں. یہ تو رویہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, پہلا سٹیپ لیں. جی بالکل, جی لاہور میں جتنی ڈاکٹر یاسمین سمیت خواتین ہیں ان کو رہا کر دیں, ضمانت پہ کیس چلائیں ان کی ضمانت پہ رہا کریں. دیکھیں نا, ضمانت پہ ہم نے, میں نے ہر فورم پہ یہ کہا ہے کہ جس کو بھی آپ نے جبر کے ذریعے روکا ہوا ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اس جرم کے مطابق ہوگا, جرم کا لفظ تب ہوگا جب عدالت سے ثابت ہوگا. جی اگر کوئی ملزم ہے اور اس کی بیل بنتی تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ مجھے یا شہباز شریف صاحب کو کیا اس بات پہ اعتراض ہے کہ کسی ملزم کو, یعنی مریم صاحبہ نے کیا کہا, شہباز شریف نے کیا کہا, نواز شریف نے کیا کہا کہ ہم بالکل ریونج نہیں لیں گے, بالکل نہیں لیں گے.
تو جب ہم کہہ رہے ہیں اترتے ہی اس کا اظہار اگر کریے میاں نا، خالی کہنے سے تو آپ عملی مظاہرہ کریے. اب آپ حکومت میں آ گئے، پنجاب میں اب آئیں گے نا جی، پنجاب میں تو آ چکے ہیں. تو میں جی تو آئیں گے نا. تو اب جو قانون کے اندر اگر کہیں سکم ہے تو ہم تو اسی کو ایڈمنسٹریٹولی ریموو کر سکتے ہیں، عدالت کو تو ریموو نہیں کر سکتے. ضمانت دی جا سکتی ہے جی میں یہ کہہ رہا ہوں، ضمانت تو عدالت نے بھائی دینی ہے نا. ہم تو صرف جو سکم ہے اگر کسی کے ساتھ آپ بریک لے لوں، بریک کی باغی ہے، بریک سے واپسی پہ اس کا جواب دیجیے گا. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خرم شہزاد صاحب، جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہیں نا، لوگوں نے آپ سب کو منتخب کیا، کسی ایک کی حکومت بنی تھی، وہ آپ ساروں سے اپنے مسائل کا حل چاہیں گے. پارلیمان چلنی بھی چاہیے، ایشوز بھی ایڈریس ہونے چاہیے، اس کے لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے حکومت اور اپوزیشن کی. وہ کیا کسی سٹیج پہ آپ کو نظر آتا ہے بن پائے گا؟ ہم آج بھی ورکنگ کے لیے تیار ہیں، کل بھی تیار تھے اور آئندہ بھی تیار رہیں گے. اب دیکھیں، سب سے پہلے جہاں سے بات چلی ہے اس کو درستگی کریں گے تو آگے چلیں گے. اب جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جو ہمارے فارم 45 کی بجائے جن کے پاس تھے ان کو رہنے دیا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا. ابھی ایک چھوٹا سا میں آپ کو اندر قصہ سناتا ہوں. ہمارے فراز صاحب ہیں NA 154 لودھراں سے، ان کی لیڈ تھی لگ بھگ 14,000 کے، ان کو رزلٹ دیا گیا 8,000 کا. ابھی ان کے پاس فارم 47 48 49 سب کچھ مکمل ہے. ایون کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن بھی ہے اور انہوں نے ممبرشپ بھی لے لی پارلیمنٹ. یہ اختر کانجو والی سیٹ کا ذکر کر رہے ہیں آبویسلی. اچھا، ان کو سیٹرڈے والے دن اچانک کو کال آتی ہے یا انہیں کو پتہ چلتا ہے جی آپ کے خلاف ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن الیکشن کمیشن نے منظور کر لی ہے اور کل سنڈے والے دن آپ نے وہاں پہ آنا. تو وہ ہائی کورٹ کا سٹے لے کے گئے، ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. دونس دھاندلی سے ان کے جو ٹھپے لگائے گئے اور ان کو ہرا دیا گیا. اب یہ لکھے، جب اس ملک میں اس طرح سے ہوگا، انہوں نے آج اوتھ لیا، آبویسلی انہوں نے اوتھ تو لیا ہے، آج انہوں نے اوتھ لیا ہے، ہمارے ساتھ تھے، پینڈنگ معاملہ موجود تھے پینڈنگ. لیکن دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہماری ساری سیٹس، میں یہ آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عوام پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 میجورٹی دی. آپ کا خیال ہے کہ بعد میں سنڈے والے روز کسی نے بلا کے اس وقت ٹھپے لگائے ان کے، تو ووٹ پھر مسترد ہوئے ہوں گے نا؟ ڈھیر سے مسترد کیے نا، ان کے ڈبل ٹھپے لگائے، ان کے اوپر رزلٹ لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں جب RO گیا، اس کے بعد رزلٹ گیا، آپ کا جو فارم 49 جو مکمل کیا گیا جس کے اوپر ریجیکٹ ووٹس کی نیچے کیلکولیشن ہوئی ہے، اس میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں پہلی بات تو وہ اس طرح سے اس کو کر ہی نہیں سکتے تھے. الیکشن کمیشن ان کو اس طرح سے ری کاؤنٹنگ کے لیے بلا ہی نہیں سکتے تھے. وہ ٹریبیونل پہ جانی چاہیے تھی بات. یہاں پہ جو جس کا جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو ملک صاحب ایسے تو نہیں کام چلے گا. ہماری سیٹس جو ہیں ہم سے چھینی گئی ہیں، لاہور میں بھی، گجرانوالہ میں بھی، فیصلہ اکراس دا پاکستان. اچھا، ان پاکستان آپ کو پرسو کرنا چاہیے، لیکن ہم کر فورم ٹریبیونل، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہوگا نا، تو آپ کو ہاؤس کے اندر ایک ماحول ضرور رکھنا چاہیے. ایشوز بھی اپنے اٹھائیں، ڈگنگ والا بھی اٹھائیں، لیکن ہاؤس چلنا بھی چاہیے. اسی لیے جب ہم ہاؤس میں گئے، ہمارا ہاؤس میں جانا بنتا نہیں تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بڑھے، جمہوریت بڑھے، ہم آگے چلیں، ہم آگے جائیں. اب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک ہماری SIC کی جو سیٹس ہیں ان کا تعین نہیں کیا. جو ہماری اسپیشل سیٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اسپیشل سیٹس کے اوپر ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا. ادھر بھی کچھ تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ میں ڈیسیژن ہوگا. جو بھی چل رہا ہے، میٹر چل رہا ہے، وہ اپ ٹو سپریم کورٹ جا رہا ہے. جو بھی میٹر چل رہا ہے اپ ٹو سپریم کورٹ جا رہا ہے. سیٹوں پہ جواز تو آپ نے ان کو فراہم کیا ہے. نہیں، وہ غلط کوٹ ہوا لیٹر. ہاں تو ہوگا، جواز نہیں ہے. میں بتاتا ہوں جواز نہیں ہے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے، جب نون لیگ کو 2013 میں سیٹس ملی تو ان کے پاس ریزرو سیٹ جو تھی وہ کم تھیں. اب یہاں پہ یہ کہنا غلط ہوگا میرا خیال ہے کہ ہم نے جی لسٹ پرووائڈ کی تھی. لسٹ دی تھی یا کچھ بھی کیا تھا، لسٹ دی یا نہیں دی، تو اگر آپ بعد میں انہانس کرنے کے لیے دے رہے ہیں، جب ماضی میں ایک پریزیڈنٹ موجود ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر نہیں بھی کرنا تو اس کو ان ادھر بھی کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کریں. ہمارے پاس کوئی فورم ہے، ہم وہاں پہ فورم پہ جا کے بات کریں. میں کہہ رہا ہوں اگر لنگرون سیاسی طور پر یہ فیصلہ کرتے تو حکومت لیتے. سیاسی طور پر انہوں نے فیصلہ نہیں کیے. یہ بات صحیح ہے. ہم سب جب ساتھ تھے انہوں نے بھی آفریں کی. ہم آج بھی تیار ہیں حکومت لینے کے لیے، ہم آج بھی تیار ہیں، لیکن ہماری سیٹس ہمیں واپس کی جائیں. ہمیں سیٹس ہماری سیٹ آپ واپس لے سکتے تھے واپس. آپ کو پیپلز پارٹی سے بات چیت کر کے حکومت بنانی چاہیے. جی ایگزیکٹلی، وہ بھی ایک بات ہے، لیکن ہم چلیے آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ کے بعد بات کرتا ہوں. میری جان، سارا کچھ آپ ہی کے کہنے پہ ہوتا کیا؟ جو طے تھا اس پہ بھی تو چلے گا معاملہ. آپ نے پہلی بات تو آپ کو حق کیا بنتا تھا؟ جمہوریت کو آگے لے جانا تھا. ہم کسی پارٹی سے بات نہیں کریں گے. کیا مطلب اس کا؟ آپ بات کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کو کرنی پڑے گی نا بات.
آپ کو پاکستان میں سیاست کرنی ہے, پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی دینی ہے, آپ کو تمام پارٹیوں سے بات کرنی چاہیے تھی. تمام پارٹیاں آپ کے ساتھ راضی تھی, ہم راضی تھے آپ کو حکومت دینے کے لیے, آپ نے تو خود ٹھکرائی ہے. اب کیوں افراتفری چاہتے ہو؟ پیپلز پارٹی نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے اندر اس کے اوپر بحث کی اور پارلیمنٹری پارٹی نے کمیٹی فارم کی اور اس کو مینڈیٹ دیا کہ وہ بات کرے, اور آپ کی طرف سے کہا گیا کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے. یہ نیگیٹو تھا سیاسی طور پر, درست رویہ نہیں تھا. ہم چلے آئے بھائی, ہم آپ کو پاؤں پڑتے, ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. ایسے نہیں ہوگا. ہر پارٹی کی لیڈروں کی خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب, آپ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر وہی سوال آ جائے گا کہ آپ کے پاس گیم پلان کیا ہوگا؟ ہمارے پاس گیم پلان موٹا موٹا یہ ہے جی کہ اس ملک کے اندر ابھی تک پور سینٹرک کوئی پالیسی نہیں بنی. ابھی جن پالیسیز کا اعلان ہوگا آنے والے وقت میں آپ کے سامنے آئے گا, وہ ساری پور سینٹرک ہوں گی. دوسرے, ہمارا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک عرصہ طویل مدت سے پاکستان بند پڑا ہے. پاکستان میں کوئی نیا کاروبار نہیں کھل رہا, جو کھلے ہوئے ہیں وہ بھی بند ہو رہے ہیں. تو پاکستان کو دوبارہ سے کھولا جائے گا کاروبار کے لیے, جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا جائے گا, پاکستان کو انویسٹر فرینڈلی بنایا جائے گا. پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں ان کو انویسٹمنٹس کے لیے ان کی انویسٹمنٹس کو آگے بڑھایا جائے گا. جو چھوٹا طبقہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو بڑھایا جائے گا, زراعت کو آگے بڑھایا جائے گا. اس کی تفصیلات وزیر اعظم عہدے کا چارج سنبھالتے کوئی پروگرام جی اعلان کریں گے یا بجٹ کے ساتھ کوئی پروگرام؟ نہیں, وزیر اعظم کے پاس ایک مکمل پروگرام ہے جس کو وزیر اعظم لے کر آپ کے سامنے پیش کریں گے. عہدے کا حلف اٹھاتے جی مجھے نہیں پتا اس دن کریں گے, اگلے دن کریں گے, کس دن کریں گے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے, کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک مکمل پروگرام ہے. تو وہ اپنا پروگرام جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے. یہ ایک نیا پروگرام ہے, اس کے ذریعے غریب آگے بڑھے گا, اس کے ذریعے چھوٹا کاروبار آگے بڑھے گا, اس کے ذریعے پاکستان کے اندر جو سچویشن پیدا ہو گئی کاروبار کے حوالے سے وہ اقتصادی بحالی کا اور غربت کو کم کرنے کے لیے کوئی پروگرام جو ہے وہ اعلان کریں گے شہباز شریف منتخب ہونے کے بعد. جی بالکل. اس کے علاوہ ایک بات میں آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا. فرسٹ 100 ڈیز پروگرام 16 ماہ جیسا میں نے کہا, شاید جیسے آپ, وہ تو آپ کی خوشی, آپ جیسا کہیں. میں تو آپ کو وہ بتا سکتا ہوں جو آپ مجھ سے پوچھیں گے. میں آپ پہلے 100 دن کا آپ کا پروگرام کہہ سکتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے مارچ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وزیر اعظم پہ منحصر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا تھا 100 دن کا. جی وہ پی ٹی آئی نے کیا تھا, ان کے پاس. میں آپ کو اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وزیر اعظم جب منتخب ہوں گے تو وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ آپ کو 6 مہینے کا پلان دے رہے ہیں یا 9 مہینے کا پلان دے رہے ہیں یا 3 مہینے کا پلان دے رہے ہیں. لیکن ایک پلان ان کے پاس موجود ہے, ان کے پاس خاکہ ہے, ان کی کابینہ کے ممبرز جب بیٹھیں گے ان کے ساتھ بات کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے. مجھے نہیں معلوم. آخری بات میں ایک کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. دیکھیے, اگر یہ ساری سیٹیں اسی طرح چوری ہوئیں تو کے پی میں کیوں نہیں ہوئیں؟ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم جس بیلٹ پہ کبھی نہیں ہارے جی ٹی روڈ کی, ہم ہار گئے. اور ہماری آپ کے پاس میں بیٹھتا رہا پروگرامز میں کئی, اور یہی یہاں پہ تبصرے آتے رہے, تجزیہ کار بھی کہتے رہے کہ نون لیگ کی 85 سے لے کے 110 تک سیٹیں ہو سکتی ہیں. 110 کا دعویٰ صرف آپ ہی چلے ہم کر رہے تھے, 85 تو سب لوگ کہہ رہے تھے نا, 85 80 90 تو سب کہہ رہے تھے نا. یہ موسٹ لائکلی نمبر یہی ٹھیک ہے نا. یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ ہماری سیٹیں 70 75 آئیں, 85 نہیں آئیں, 90 نہیں آئیں, اور کے پی سارا آپ جیت گئے. مگر کے پی میں انصاف ہوا اور یہاں پہ دھاندلی ہوئی. وہ جگہ فیصلہ آباد, گجرانوالہ, اوپینین دیا, دیکھیے میں آپ حلقوں کا اوپینین دیا, دیکھیے آپ ان کا اوپینین ہم نے تو لوگوں کے ووٹ کی قدر کی. اس کے باوجود یعنی ہمارے اپنے لوگ, آپ کو معلوم ہے آپ کے پروگرام میں آ کے ہمارے لوگ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کو نکالا گیا, ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے. There are also good examples like خواجہ سعد, خرم, عابد شیر علی, جنہوں نے پبلکلی اپنا یہ سرگودا سے محسن راجہ جنہوں نے قبول کیا کہ ہم صحیح ہیں. مگر بریک لے لیں. مگر ایک منٹ, ان تمام اعتراضات کے باوجود ہم نے ان کو دعوت دی, اب بھی دعوت دیتے ہیں, آپ آئے نا, آ کے کوئی ایسا طریقہ کار. آج تک پاکستان کا کوئی الیکشن نہیں ہوا جو کنٹروورشل ریزلٹس کے بعد نہ ہوا ہو, تو بھائی کوئی طریقہ کار طے کر لینا, بیٹھیں بات کریں گے پیپلز پارٹی سے, ہم سے, مولانا سے, نیشنلسٹ پارٹی سے, تو پھر ہی طریقہ کار نکلے گا نا. تھا ای وی ایم مشین کے متعلق, ای وی ایم کا پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں. اگر آج ای وی ایم ہوتی تو آپ کے پاس یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ یہ بھی نہ کر پاتے. بریک لے لیں, ایک چھوٹا سا وائرس آپ کے پروگرام کے ریزلٹس. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چانڈیو صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آخری سیگمنٹ ہے, مختصر جوابات. حکومت کے لیے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ ساری سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کرنا, ان کو اعتماد میں لینا. جو موت اور زندگی کے مسائل نہیں ہیں
ان میں بڑی دل کر کے بات چیت کرنا. آپ دل کو سکیڑ کے بات کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان کو ضرورت ہے قوم پرست پاکستانی قیادت کی. قوم پرست پاکستانی قیادت وہ ہے جو اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑے اور آگے چلے پاکستان کو لے کر. ضرورت ہے ادھر فراغ دلی کی, ضرورت ہے ادھر بات چیت کرنے کی. یہ انا پرستی کو ان کو چھوڑنا پڑے گا. بات نہیں کریں گے, بات کیوں نہیں بات کرو گے یار؟ ساری دنیا ایک مخالفت سے بات کرتی ہے, آپ کی کون سی کیا پڑ گئی ہے, ایسی کیا دشمنی ہے؟ آپ بات چیت کریں گے مسائل حل ہوں گے, بات چیت نہیں کرو گے مسائل حل نہیں ہوں گے. خرم صاحب آپ بتائیے. بات چیت کے لیے چانڈیو صاحب ہم ہر وقت تیار ہیں, ہم ابھی بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے جو مسائل ہیں وہ آپ بات چیت سے حل کریں. ہم ابھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے پہلے بھی بات کی, میں بھی ابھی بات کر رہا ہوں. خان صاحب ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسی ہرگز بات نہیں ہے کہ خان صاحب کسی سے بات نہیں کرتے. خرم صاحب سیاسی لوگوں سے بات کرتے اچھے لگتے ہیں. ایک ڈکٹیٹوریل سٹائل میں اور جمہوری نظام میں یہ فرق ہوتا ہے. یہاں آپ بات چیت سے راستہ نکالتے ہیں, وہاں صرف ایک حکم آتا ہے یس سر نو. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. چانڈیو صاحب نے فرمایا, میں کہتا ہوں ہم بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ہماری بات کیجئے, ہمارے جو اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات کیجئے, ہمارا جو بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بات کیجئے. ہماری بھی باتیں بہت کرنے والی ہیں, ہمارے ساتھ بھی بات کیجئے. وے فارورڈ. میرے خیال میں جی 4-5 اہم نکات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پہلا تو بات چیت کا ہے, اور ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کو. یعنی الیکشنز کے بھی طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جب شک نہیں ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں تو بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں اس میں ہمارا جو مرکز, جو ہمارا جس چیز پہ ہم مرکوز ہوں وہ غریب آدمی ہے, اور تمام پالیسیز غریب آدمی کے لیے بنائی جائیں. چھوٹے کاروبار پاکستان میں بڑھائے جائیں, اس کے بغیر ہم کہیں نہیں جا پائیں گے. اور فائنلی یہ جو خواتین کے ساتھ اس معاشرے میں ہو رہا ہے, جو اگلے دن وہاں ہوا ہے اچھرے میں, بھائی کمزور لوگوں کو, خواتین کو, ٹرانسجینڈرز کو, یہ چیزیں روکیں. اچھا, یہ جو ایکسپلوئٹیشن ہے, لیکن یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. آئی وش کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں نا ہاؤس کے اندر جب تقریر کریں تو ان نکات کے اوپر زور دیا کریں. بڑا فرق پڑے گا اس سے جب لیڈر بولے گا, نواز شریف بولے, مریم بولے کہ یہ جو مریم نے تو کہا ہے, نہیں اس خاتون کو ویلکم کیا پولیس والی کو, لیکن اس خاتون جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, جن لوگوں نے کی ہے, ان کو ڈھونڈیں کہ وہ تھے کون جنہوں نے اشتعال دلایا. ان کو یہ مطلب نہیں تھا پتا, لیکن وہ فتویٰ صادر کر رہے تھے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب اور خرم شہزاد ورک صاحب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.